اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہنامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، اسی کے نور سے پر نور ہے شمس و قمر تارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے۔ السلام علیکم۔ آج 15ویں روزے کی سحری ہے۔ شاہنامہ اسلام کے ساتھ شبینہ طارق۔ پچھلی ویڈیو میں شاہنامہ اسلام باب ہفتم مدینے پر جنگ کے بادل کے واقعات، قریش مکہ کی غارت گری تک بیان کیے گئے تھے، اور آج اذن جہاد کے واقعات شاہنامہ اسلام سے ابو الاثر حفیظ جالندھری نے جس طرح منظوم انداز سے پیش کیا ہے ویسے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شاہنامہ اسلام باب ہفتم سے آغاز کرتے ہیں۔ بالآخر وقت آیا رحمت حق جوش میں آئی، کہ اذن جنگ بن کر غیرت حق جوش میں آئی، معن جبریل لے کر آیا قرآن ہوئے نازل، جہاد فی سبیل اللہ کے فرما ہوئے نازل۔ یہ حکم آیا کہ ہاں اب ان غریبوں کو اجازت ہے، بیچارے بے وطن آفت نصیبوں کو اجازت ہے، وہ جن پر ظلم کے بے داد کے بادل برستے ہیں، جو اپنے ہی وطن میں سانس لینے کو ترستے ہیں، جو ناحق کے ستم سہتے ہیں اور مغموم رہتے ہیں، وطن کو چھوڑ کر بھی بے کس و مظلوم رہتے ہیں۔ خطا جن کی فقط یہ ہے کہ وہ اسلام لے آئے، جو دنیا کو لٹا کر ایک خدا کا نام لے آئے، جنہیں دشمن تہیا کر چکے ہیں تنگ کرنے کا، ہے ان کو اذن حملہ آوروں سے جنگ کرنے کا۔ خدا ظالم کے منصوبوں کو رد کرنے پہ قادر ہے، خدا مظلوم لوگوں کی مدد کرنے پہ قادر ہے۔ نہ دے اللہ اگر ہم لوگ کے صدے باغ کی جرات یوں ہی بڑھتی رہے ہر ایک شیخ و شاخ کی جرات، مساجد جن کے اندر ذکر حق کثرت سے ہوتا ہے، جہاں انسان آ کر معصیت کے داغ دھوتا ہے، گرا دے لوگ آ کر ایک عمارات مقدس کو، نہیں منظور یہ اللہ کی ذات مقدس کو۔ رسول اللہ نے ایک دن بسد تاکید و پابندی سنایا اہل مکہ کو یہ فرمان خداوندی، کہا راہ خدا میں تم کو لڑنے کی اجازت ہے، خدا کے دشمنوں کو دفع کرنے کی اجازت ہے، مگر تم یاد رکھو صاف ہے یہ حکم قرآن کا، ستانا بے گناہوں کو نہیں شیوا مسلمان کا، نہیں دیتا اجازت پیش دستی کے خدا ہرگز، مسلمان ہو تو لڑنے میں نہ کرنا ابتداء ہرگز، فقط ان سے لڑو جو لوگ تم سے جنگ کرتے ہیں، فقط ان سے لڑو جو تم پہ جینا تنگ کرتے ہیں۔ قریش مکہ نے ٹھانی ہوئی تھی قتل و غارت کی، مسلمان بھی لگے تدبیر کرنے اب حفاظت کی، قبائل کا بھی خطرہ تھا دیار ارض یثرب میں، کہ بود و باش تھی جن کی دیار ارض یثرب میں، یہ خطرہ تھا مبادہ اہل مکہ سے وہ مل جائیں، اسد کو لوٹ لیں، اہل مدینہ پر ستم ڈھائیں۔
خبر تھی فتنہ آئندہ کی محبوب داور کو محاید کر لیا اس واسطے ان میں سے اکثر کو یہ کوشش تھی کہ دب جائے فساد و جنگ کا فتنہ، نہ اٹھے اس جہاں میں کوئی خونی رنگ کا فتنہ، مگر اب کر چکے تھے اہل مکہ خوب تیاری، نہ ان کو بیٹھنے دیتی تھی ہوئے مسلم آزادی۔ مسلمانوں کو لکھ کر بھیج دی ابو جہل نے دھمکی کہ پہلے ہی سے اب تم فکر کر لو اپنے ماتم کی، محمد کو بڑا ہی صاحب اعجاز سمجھے ہو، یہاں سے بچ نکلنے کو خدائی راز سمجھے ہو، تمہیں یہ ناز ہوگا آپ بسے ہیں اب مدینے میں، سمجھتے ہوگے ہم آزاد ہیں اب مرنے جینے میں، ذرا دم لو کوئی ساعت ٹھہر جاؤ ہم آتے ہیں، ذرا دم لو کوئی ساعت ٹھہر جاؤ ہم آتے ہیں، تمہارا نام ہی اب لوہے ہستی سے مٹاتے ہیں۔ کہ خالی ایک دھمکی ہی نہ تھی کفار مکہ کی، بہت بد ہو چکی تھی نیت اشرار مکہ کی، نبی پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے، بس اپنے قافلے کے منتظر کفار بیٹھے تھے۔ ابو سفیان گیا تھا شام کی جانب تجارت کو، نکلنا تھا اسی کی واپسی پر قتل و غارت کو، تجارت کے منافع پر مدار جنگ تھا سارا، تجارت کیا تھی گویا کاروبار جنگ تھا سارا۔ قریشی تاجروں کا قافلہ جب لوٹ کر آیا، ابو سفیان منافق کی رقم تھیلیوں میں بھلایا، پہنچ کر مکہ میں اب جنگ کا سامان کرنا تھا، مگر ڈر تھا کہ یسرب کے حوالی سے گزرنا تھا۔ دغا ہوتی ہے جس دل میں وہی چھاتی دھڑکتی ہے، فساد بلغمی سے آنکھ رہ رہ کر پھڑکتی ہے۔ ابو سفیان کے دل میں بھی ہزاروں وہم آتے تھے، خیالی وسوسوں سے بھوت بن بن کر ڈراتے تھے۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو مقصد سمجھنے اس تجارت کا، مبادہ جان لے سامان ہے یہ قتل و غارت کا، چلے ہیں قاتلوں کی ہم دہانے آز بھرنے کو، قبائل میں یہ سارا مال و زر تقسیم کرنے کو، سمجھ جائیں یہ سونا قبر کے اندر سلائے گا، سمجھ جائیں کہ یہ کپڑا کفن ان کو پہنائے گا، سمجھ جائیں کہ ان کی صبح پر شام آنے والی ہے، منافع کی یہ دولت جنگ میں کام آنے والی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو اس قافلے کا حال کھل جائے، سرے منزل نہ پہنچے اور ساری چال کھل جائے، ہمارا قافلہ مکے پہنچ جائے تو بہتر ہے، کسی صورت مدینے پر بلا آئے تو بہتر ہے۔ یہ کیا ہے آج آگے پاؤں دھرتے ہول آتا ہے، یہ کیا ہے آج آگے پاؤں دھرتے ہول آتا ہے، مدینے کے حوالے سے گزرتے ہول آتا ہے، اگر اہل مدینہ رستے ہی میں ٹوک لے ہم کو، ارادوں سے ہمارے باخبر ہو روک لے ہم کو، اکارت جائیں گے مکے میں پھر سامان لڑائی کے، ہوا ہو جائیں گے امکان خنجر آزمائی کے، سارا مال اگر اہل مدینہ چھین لے جائے تو شاید جا کے تلواریں خریدے قلعے بنوائیں، بڑی دقت ہے پھر اللہ والوں کے مٹانے میں، محمد ہی کا مذہب پھیل جائے گا زمانے میں۔ کوئی ترکیب ایسی ہو کہ ہم بچ کر نکل جائیں، لڑائی کے لیے مکے سے واپس لوٹ کر آئیں، نئے مذہب کی جڑ تیغ و تبر سے کاٹ دیا کر، مدینے کی زمین لاشوں سے یکسر پاٹ دیا کر۔ ابو سفیان الجھتا آ رہا تھا ان خیالوں سے کہ اب مشورہ بزدل نے اپنے ساتھ والوں سے، بہت سوچا بالآخر ایک شرارت تازہ دے پائی، بلا کر مرد زمزم نام کو ترکیب سمجھائی، کہا یہ کام اگر کر دے تو اتنا مال پائے گا، ملیں گے اونٹ سونا بھی کئی مثقال پائے گا۔ چلا مکے کی جانب اونٹ پر چڑھ کر یہ ہر کارا، بڑھا دو منزلیں کرتا ہواؤ حرص کا مارا۔ شاہنامہ اسلام میں حفیظ جالندھری نے اس واقعے کو جس طرح سے نظم کیا ہے یہ انہی کا حق ہے۔ کل ہم اسی میدان سے آگے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔